بڑا بے آسرا پن ہے سو چپ رہے، نہیں ہے یہ کوئی مجدہ خدا نہیں۔ جان ایلیا کے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل بے آسرا محسوس کر رہے ہیں، کوئی سہارا محسوس نہیں ہو رہا، کوئی ایسی جگہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی جہاں پر جائیں اور سر کو جھکائیں۔ نہیں ہے یہ کوئی مجدہ خدا نہیں۔ اگر کوئی ملحد، کوئی دہریہ آپ سے آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں، یہ کوئی جشن منانے کی بات نہیں ہے، کوئی مجدہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے یہ کوئی مجدہ خدا نہیں۔ جب آپ یونیورسٹی داخل ہوتے ہیں تو ڈگری آپ لے کر نکلیں یا نہ نکلیں، اگر ادارہ ایسا ہے جہاں پر لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، یا پھر خاص کر وہ لوگ جنہیں دین کے جو محافظ لوگ آپ کو دائیں بائیں دکھائی دیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا ہو، تو یقینی طور پہ مذہب سے باغی ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ یونیورسٹیز اتنے گریجویٹس پیدا نہیں کر رہی جتنے ایتھیسٹ پیدا کر رہی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ لیکن دوستو، یہ ویڈیو خاص طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے میں نے دیکھا کہ ایتھیزم صرف اور صرف آپ لوگوں کو ذہنی تناؤ، انگزائٹی، ڈپریشن اور دنیا و مافیہ سے انتہائی آوازار کر دیتا، بیزار کر دیتا ہے۔ پنجابی سے کہتے ہیں ناوازار ہو گئے۔ اب اس کی ریزن کیا ہے؟ Back in the day, when I was doing my graduation, I was in third semester when I got introduced to a person who was a very great and very fine poet. And that person, I personally was a big fan of that person because his poems, they were lit, and کوئی بھی دوسرا شخص اس جیسا نہیں لکھ رہا تھا. So مجھے لگا کہ یار, this person is the solution. So I have to, just go ahead and start my friendship with that person. تو اس کے ساتھ دوستی میں نے بڑھائی، گپ شپ ہونا شروع ہوئی. تو وہ بندہ بڑا کٹر قسم کا دہریہ تھا، اور یہ بڑی اچھی بات بھی تھی کیونکہ وہ پڑھتا بہت زیادہ تھا. تو اس نے مجھے کچھ لٹریچر دیا جو میں نے پڑھنا شروع کیا، اور وہ میرے فیلڈ سے ریلیٹڈ یعنی زوالوجی سے ریلیٹڈ تھا. میں نے پڑھنا شروع کیا، چیزیں پڑھیں اور پڑھیں، مزید پڑھیں، دوبارہ پڑھیں، پھر شدید پڑھیں، اور الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ بائی دا اینڈ آف 5th سیمسٹر آئی واز اے کمپلیٹ ایتھیسٹ. اینڈ وہ ہوتے نا الحمد للہ ایم ایتھیسٹ، وہ والا سی. اینڈ آئی تھاٹ کہ دس از دی اونلی ایکسپلینیشن آف لائف دیٹ آئی ہیو ریڈ ان دیز بکس، جو ان کتابوں میں نے پڑھی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایکسپلینیشن دین کی نہیں ہے، اور نہ ہی زندگی کی کوئی دوسری ایکسپلینیشن ہے. یقینی طور پہ دین صرف ہم لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بگ بردر تھیوری کے انڈر بنایا گیا ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کی بیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دیر از نو گاڈ، دیر از نتھنگ. پھر اس کے بعد جارج کارلن کو سننے کا موقع ملا، تو وہ بھی ایک ایسا کمیڈین تھا جس نے بڑے لاجیکل قسم کی اسٹیٹمنٹس دیں، اور اس سے مزید مور لگی کہ یار ٹھیک ہے، مطلب ہی از سیئنگ دا ٹروتھ، یہ سچ کہہ رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب تو ہمیں بس ایویں بنایا گیا. بٹ پھر آہستہ آہستہ لائف کے اندر کچھ چیزیں ایسی ان کی ہیپننگ سٹارٹ ہوئی کہ مجھے لگا کہ یار اگر خدا نہیں ہے، یا پھر اگر وہ خدا جو ہے اس کا کنسیپٹ ویگ ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، تو یہ جس فیز سے میں گزر رہا ہوں نا، ایک عام شخص شاید اس فیز سے نارملی نہ گزر سکے. کوئی ایسا بندہ جو کہ صرف اور صرف سوچتا ہے، صرف اور صرف اپنے ایمان سے کی طاقت سے دور، یعنی صرف اور صرف اس کا ایمان اپنی ذات پر ہے، اپنی تھاٹس پر ہے، اپنی عقل پر ہے، وہ بندہ اس طرح کی سچویشن میں سروائیو ہی نہیں کر سکتا. ہاؤ دا ہیل ایم آئی سروائیونگ ان دیٹ پرٹیکولر سچویشن، جس کے اندر نارمل بینگ سروائیو نہ کر پائے. اس کا مطلب کہ ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم واٹ وی بیکم از سم تھنگ سپر، لائک وی بیکم سپر مین. اور اس جگہ پر ہمیں ایک سپر مائنڈ سیٹ دینے کے پیچھے یقینی طور پہ کوئی انرجی تو ہونی چاہیے جو کہ آپ لوگوں کو اتنا کام کر دیتی ہے کہ آپ بڑے بڑے طوفان اپنے اندر رکھ کے بالکل خاموش اور کام بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو کسی قسم کی فکر جو ہے وہ ستا نہیں رہی ہوتی، آپ تنگ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. یو فیل لائک یو آر سیکیور، یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ہائڈ. تو آپ اس طریقے سے بیہیو کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اتنی پرابلمس سے گزرے ہیں؟ وہ پرابلمس آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن وہ پرابلمس بہت جینین تھیں، اور ہیں ان میں سے کچھ پرابلمس. بٹ جب میں نے یہ چیز دیکھی، آئی تھاٹ کہ یار دیر مسٹ بی سم انرجی، دیر مسٹ بی سم انرجی. سم ون
who is who has actually created this world, and وہ چیزوں کو ٹھیک چلا رہے ہیں. انڈیا میں سنجے راجوڑا نام کا ایک کامیڈین ہے, بڑی بڑی جینین کامیڈی کرتا ہے. تو اس نے ایک بات بڑی مزے کی کہی. ہی سیڈ کہ میں گاڈ میں بلیو نہیں کرتا. تو میرے ایک دوست نے مجھ سے آ کے کہا کہ اچھا تو گاڈ میں بلیو نہیں کرتا, دیکھ یہ سارا جہان, یہ ساری چیزیں کیسے ٹھیک طرح سے چل رہی ہیں. تو میں نے آگے اس سے کہا یہ ٹھیک چل رہی ہے, ابے بہن چود یہ ٹھیک ہے تو پھر غلط کیا ہے مجھے بتا. لائک دیر از پاورٹی, دیر از انجسٹس, ٹھیک ہے, کلنگز ہیں یہاں پہ, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, رنڈی رونے ہیں, کیسے چل رہا ہے. بٹ دین کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار سب کے لیے خدا نہ شاید مختلف ہے, ہر بندے کا گاڈ ڈفرینٹ ہے, ہر بندے کا گاڈ وہ خود ہے, وہ خود جس طرح سوچتا ہے وہی اس کا گاڈ بن جاتا ہے, وہی اس کی انرجی بن جاتی ہے. دس از سم تھنگ دیٹ آپ فگر آؤٹ کرتے رہیں اپنی پوری زندگی کے اندر. لیکن الٹیمیٹلی جس پوائنٹ پر آپ نے پہنچنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مان جائیں گے نا, if you believe in that, then کوسچن نہیں ہے. اور اگر کوسچن ہے تو مائنڈ اتنا نہیں ہے, لاجک ابھی اتنی ڈیولپڈ نہیں ہے کہ آپ لاجیکلی بلیو کر سکیں. کیونکہ گاڈ کو پروف کرنے کے حوالے سے کوئی بندہ لاجک دینے لگے نا تو ہر لاجک کا ریبٹل ہے. لیکن جب عقیدہ آ جاتا ہے, جب بلیف آ جاتا ہے تو دیر از نو ریبٹل ٹو بلیف. بلیف, عقیدہ بغیر کسی دلیل کے ہوتا ہے. مطلب یو لو یور پیرنٹس وداؤٹ اینی لاجک. اور اگر آپ لاجکس دینا شروع کریں گے نا تو ان تمام لاجکس کے ریبٹل. آپ کہیں میرا باپ, میں اس لیے پیار کرتا ہوں میرے باپ سے, دیکھو اس نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا, میری خواہشیں پوری کی. He was supposed to fucking do it because وہی دنیا میں لے کے آیا. So that was his responsibility. If not him then who? اگر وہ نہ کرتا تو کون کرتا. But why exactly do I love him? Because I love him. I don't need a reason to love him, right? Same goes with your mother. Same goes with your siblings, right? With your friends, with the atmosphere, with everything, every single fucking thing that's going around you. So open up your heart, believe in God. چیزیں جس طرح ہو رہی ہیں, it will get better. You will overcome it. You will get over it. آپ ان شاء اللہ تعالیٰ جیت جائیں گے. Because you are bigger than that. We are bigger than that. Have your faith intact. کچھ بھی ہو جائے دعا کرنا کبھی مت بھولا کیجیے, اور چھوڑیے گا مت. Because it's gonna be maximum 75-80 years of our life جو ہم نے گزارنے. تو بس ایوریج لائف ہی ہے نا, مطلب بہت صحت مند بھی ہو تو. سو ان 80 ایئرز میں سے آلموسٹ مطلب میں اپنی بات کروں تو I've got like 26 years off. مارچ جو ابھی آگے آنے والا ہے, اس مارچ میں I'll be 27. اینڈ you guys, you people, آپ لوگ اپنی اپنی عمر کے حساب سے دیکھ لیں, 80 میں سے مائنس کر لیں, 80 رکھیں, 80 تک جائیں گے ہم انشاءاللہ, نہیں مرتے پہلے. تو تب تک جو ہے اگر فار ایگزامپل ہم لوگ ایتھسٹ بن کے جیے تو دیر ول بی مچ ورس کنڈیشنز جو ہماری لائف کے اندر آ سکتی ہیں, اور ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہوگا جس کے سامنے جا کے رو سکیں. سو ایک بندہ ہونا چاہیے یار جس کے سامنے آپ رو سکیں. اینڈ ہی از ناٹ اے بندہ, ہی از اے سپریم پاور and the supreme being. There are multiple things still unanswered, but you gotta believe in him, right? مطلب جس طرح آج کل وہ ایک ایکس ایتھسٹ ہے, اس نے دا کرس آف گاڈ کے نام سے کتاب لکھی ہے. آئی ایم ایکچولی ریڈنگ دیٹ بک. اس کتاب کے اوپر میں تبصرہ دوں گا بہت جلد ان شاء اللہ تعالیٰ, وہ میں پوری پڑھ لوں پھر اس کے بعد. تو دیٹس ہارس, جو کہ کتاب ایک لکھ بیٹھا ہے, اور پچھلے دنوں اس نے ایک ڈبیٹ وغیرہ بھی کی, اور وہ کہتا ہے کہ آئی ایم این ایکس مسلم. So everyone is an ex-Muslim when things don't go in their favor, you know. تو ہمیں سوچنا پڑے گا اس کے اوپر. ویل ٹو کنکلوڈ, آئی تھنک یہ ساری باتیں بڑی ریلیونٹ سی تھیں. اگر آپ نے پھر بھی ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو میں صرف آپ سے یہی کہوں گا کہ موقع آتے ہیں ایسے جب آپ کا بلیف سسٹم بہت کمزور ہو جاتا ہے, بٹ کوئی بھی ایسا موقع اپنی زندگی میں مت آنے دیجیے گا جو کہ آپ لوگوں کی جڑیں, آپ کی بیس, آپ لوگوں کی بنیادیں ہلا دے. اس چیز کا موقع آپ نے سوچ کو کبھی نہیں دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم جو ہے وہ فرمائے, اور آپ کو اور مجھے خوش رہنے اور ہنسنے کھیلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.